ابتدائے عہد کی سیاسی گروہ بندیاں جن کو آثار و روایات کے علماء نے فضائل و مناقب کی روایتوں کے سہارے ایک مذہبی رنگ عطا کر دیا تھا، اور جسے علماء کلام کی قیل و قال مسلکی اختلاف کے کالم میں دیکھنے لگی تھی، آگے چل کر تصور علم کی تبدیلی پر منتہج ہوئیں۔ علم کیا ہے؟ کون سا علم دینی ہے اور کون سا دنیاوی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان علوم میں افضلیت کا مقام کسے حاصل ہے؟ ان سوالات نے مسلم ذہن کو آنے والی صدیوں میں اس قدر پراکندا کر دیا کہ جن لوگوں نے ایک سائنسی علوم کا بیڑا اٹھائے رکھا، انہیں بسا اوقات اس احساس میں جینا پڑا کہ شاید انہوں نے ان لوگوں کے مقابلے میں جو خود کو وارثین علوم نبوت دانتے ہیں ایک کم تر درجے کا وظیفہ اختیار کر رکھا ہے۔ تصور علم کے اس زوال نے بہت جلد مسلم ذہن کو ایک ایسی بند گلی میں پہنچا دیا جس سے نجات کی سبیل آج بھی ہمارے لیے سب سے بڑی آرزو ہے۔ یہ ایک ایسی درد انگیز کہانی ہے جس کے خاطر خواہ تحلیل و تجزیے کے بغیر منجمد اور معزول سائنسی ذہن کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اثر نو اپنے سفر کا آغاز کر سکے۔